نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے حکم سے مفاعیل خمسہ پڑھیں گے۔ مفاعیل مفعول کی جمع ہے۔ مفعول کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ مفعول اور فاعل جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ مفعول جس پہ کام کیا جاتا ہے اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ آج ہم اس مفعول کی 5 اقسام پڑھیں گے اور وہ سب کی سب حالت نصب میں ہوگی، اس لیے یہ منصوبات میں آتا ہے۔ مفاعیل خمسہ منصوبات میں آتے ہیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ مفعول بہی، دوسری مفعول مطلق، تیسری مفعول لہو، مفعول فیہ اور مفعول معہو۔ یہ 5 مفاعیل آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسم اعراب کے لحاظ سے 3 قسم کا ہوتا ہے: مجرور، مرفوع اور منصوب۔ مجرور 2 حالتوں میں ہوگا۔ پہلی حالت مضاف الیہ بن کے آئے گا تو وہ مجرور ہوگا اسم۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ، یہ لفظ اللہ یہ اسم ہے اور مجرور ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، مضاف الیہ مل کر بنتا ہے مرکب اضافی، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا۔ دوسری وجہ جار مجرور، الی المسجد۔ اب یہ مسجد یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ یہ مجرور ہے، اس سے پہلے حرف جارہ آ گیا ہے۔ اب یہی دونوں حالتیں ہوں گی، یہ 2 صورتیں ہوں گی کہ جو اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا، مجرور ہوگا۔ مرفوع کب ہوگا؟ مرفوع مبتدا بن کے آئے گا تو وہ مرفوع ہوگا۔ الولد صالح، الولد یہاں پہ مبتدا ہے، یہ حالت رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا جملہ اسمیہ میں۔ جبکہ اس کی جو خبر ہوگی وہ بھی حالت رفع میں ہوگی، مرفوع ہوگی۔ دیکھو الولد صالح، صالح یہ خبر ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگی۔ اس کے بعد فاعل، ہم جانتے ہیں فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ میں فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ خلق اللہ، جس طرح یہ دیکھیں لفظ اللہ یہ فاعل ہے، کیوں؟ اس کے اوپر اس کے اوپر رفع ہے، تو جس اسم کے اوپر رفع ہوگا تو وہ فاعل ہوگا۔ خلق اللہ، اللہ نے خلق کیا، جملہ فعلیہ میں آئے گا۔ نائب الفاعل بھی بن کے آتا ہے، ولا یقبل منہا شفاعۃ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ شفاعۃ یہ نائب الفاعل ہے، یہ بھی حالت رفع میں آئے گا۔ منصوب کب ہوگا؟ یہ اسم منصوب کب ہوگا؟ منصوب کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں منصوب ہونے کی، ٹھیک ہے۔ انا کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، ماں کی خبر لائے نفی جنس کا اسم بھی منصوب ہوتا ہے، منادا یہ بھی منصوب ہوتا ہے، تمیز جو اس سے پہلے ہم لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، تمیز وہ بھی حالت نصب میں ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب اس مفعول کی 5 اقسام ہیں، وہ ہم اللہ کے حکم سے ابھی پڑھیں گے۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں مفاعیل خمسہ۔ چلیں اب مفاعیل خمسہ کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفعول بہی کو لیتے ہیں۔ مفعول بہی یہ وہی مفعول ہے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ مفعول یعنی جس پہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پہ کام ہو رہا ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ تو یہ وہ والا مفعول جس پہ براہ راست کام ہو رہا ہو، وہ اسم جس پر براہ راست فعل واقع ہو، اس مفعول کو مفعول بہی کہتے ہیں، جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھتے آ رہے ہیں نا، مفعول۔ اب اس کا نام جو ہے اصل میں کیا ہے؟ مفعول بہی ہے، جس پر کوئی فعل براہ راست اثر کر رہا ہو۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، ضربتہ، میں نے اسے مارا۔ ضربتہ
میں نے اسے مارا. اب مارنے کا کام کس پہ ہو رہا ہے؟ ہو کی جگہ آپ زیدن بھی لکھ سکتے تھے. ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا. تو مارنے کا کام براہ راست زید پہ ہو رہا ہے. تو یہ زید جو ہے مفعول بہی ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے. اور ضربت کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ضربت میں نے اس کو مارا، یا ضربت زیدن میں نے زید کو مارا. مفعول مطلق کی طرف آ جائیں. مفعول مطلق وہ اسم ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید، نوعیت، کیفیت یا تعداد کے بارے میں بتائے. یعنی یہ جتنے بھی مفعول ہوتے ہیں نا، مفاعیل جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ فعل کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہم کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی معلومات دے رہے ہوتے ہیں. تو مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ فعل کے بارے میں کیا معلومات دیتا ہے؟ اس کی تاکید یا نوعیت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، یا کیفیت کے بارے میں یا تعداد کے بارے میں بتاتا ہے. مثال دیکھتے ہیں، اسے ہمیں مزید بہتر سمجھ آ جائے گا. وہی مثال لیتے ہیں، ضربتہ، میں نے اس کو مارا. اب یہ عام نارمل جملہ ہے، میں نے اس کو مارا. اس میں تاکید پیدا کرنی ہے اب ہم نے کہ واقعی میں نے اس کو مارا، یعنی میں نے اس کو خوب مارا. تو اس میں کیا کریں گے؟ ضربتہ دربن. یہ دربن جو ہے یہ مفعول مطلق ہے جو تاکیدی معنی پیدا کر رہا ہے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں نے اس کو خوب مارا، میں نے اس کو اس طرح مارا جس طرح مارنے کا حق ہے. مفعول لہو کی طرف آ جائے. مفعول لہو مطلب سبب بیان کرتا ہے، سبب یا وجہ، فعل کی وجہ یا سبب بتاتا ہے کہ اس فعل کی کیا وجہ ہے. ضربتہ، وہی مثال لے لیتے ہیں. ضربتہ، اب وجہ کیا بتائی ہے؟ میں نے اس کو مارا، کیوں مارا؟ وجہ کیا تھی؟ تادیباً، ادب سکھانے کے لیے. یہ ادب سکھانے کے لیے یہ مفعول لہو ہو گیا کہ میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا. مفعول فی ہے. مفعول فی ہے کی طرف آ جائیں. فی کا مطلب ہے میں، مطلب ہے کہ یہ جو فعل ہیں وہ کس وقت میں ہوا تھا یا کس جگہ میں ہوا ہے. وقت اور جگہ کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے. تو یہ وقت یا جگہ بتاتا ہے. اس کو ظرف زمان اور ظرف مکان بھی کہتے ہیں. مثال وہی لے لیتے ہیں، ضربتہ، میں نے اس کو مارا. اچھا، کب مارا؟ وقت بتاؤ. لیلن، اب حالت نصب میں آ گیا. یہ مفعول فی ہے، یہ مفعول فی ہے. اور کہاں پہ مارا؟ امام المسجد. میں نے اس کو مارا، ضربتہ، میں نے اس کو مارا رات کو مسجد کے سامنے. مفعول ماہو کو دیکھیں، یہ اسم واو کے بعد آتا ہے. اچھا، یہ خاص وہ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا، یہ اسم واو کے بعد آتا ہے. واو کا مطلب ہے کے ساتھ، اس کو واو معیت کہتے ہیں. یہ اسم جو ہے، یہ جو مفعول ہے، مفعول ماہو، یہ واو کے بعد آتا ہے. واو کا مطلب ہے کے ساتھ، اس کو واو معیت بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، ذہبت و زیدن. اس کو ذرا سا توجہ کے ساتھ دیکھیں. ذہبت، میں گیا، و زیدن، زید کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو اس کا ایسے ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ذہبت و زیدن، میں اور زید گئے. تو پھر تو یہ دونوں فاعل ہو جائیں گے نا. ذہبت و زیدن ہونا چاہیے پھر تو، میں اور زید گئے. لیکن یہاں پہ میں زید کے، یہ حالت نصب میں آ رہا ہے. زیدن حالت نصب میں یہ مفعول آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ کہ میں زید کے ساتھ گیا، میں زید کے ساتھ گیا. اس کا ترجمہ ایسے آ جائے گا. مفعول بہی کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ضربا، اس نے مارا. اس کا جو فاعل ہے، فاعل اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے، یہ فعل ہے. اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے مارا. اب کس کو مارا؟ ضربا زیدن. زیدن جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے کیونکہ مارنے کا کام براہ راست ہو رہا ہے زید کے اوپر. تو ضربا زیدن، زیدن مفعول بن رہا ہے حالت نصب میں. تو یہ مفعول بہی ہے. کون سا مفعول ہے؟ مفعول بہی. اس نے مارا زید کو. اب یہ تو مفعول آ گیا، اس کا فاعل اندر چھپا ہوا ہے. اب دوسری مثال میں دیکھتے ہیں، اس کا فاعل باہر آ گیا، کام کرنے والا باہر آ گیا. حامد، حالت رفع میں ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے. حامد نے مارا. اب ہم کہیں گے حامد نے مارا، ٹھیک ہے نا. حامد نے مارا. اب مفعول کیا ہے؟ کس کو مارا؟ براہ راست مارنے کا کام
زیدن، زید پہ ہو رہا ہے، یہ حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے نا. زید کو حامد نے مارا زید کو، یعنی حامد نے زید کو مارا، تو یہ فاعل آ گیا حامد، زیدن مفعول آ گیا حالت نصب میں، اور اس مفعول کو کہیں گے مفعول بہی. دوسری مثال دیکھتے ہیں، ضربتہ. ضربتہ ضمیر آ جائے، اگر فعل کے ساتھ ضمیر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ مفعول بہی ہے. ضربتہ اس نے اسے مارا، ٹھیک ہے نا. یہ ضربتہ فعل آ گیا ہے، میں نے مارا، ضربتہ میں نے مارا. ہو جو ہے مفعول بہی ہے، اسے مارنے کا کام، اسے مارنے کا براہ راست مار کون کھا رہا ہے؟ وہ اسے، میں نے اسے مارا. تو یہ جو ہے ہو ضمیر جب ساتھ آئے گی فعل کے تو وہ مفعول بہی ہوگا. ضربتہ میں نے مارا اسے. اچھا جب فعل کے ساتھ ضمیر آئے گا وہ مفعول بہی ہوگا. یہ آپ اپنے ذہن میں یہ بھی پوائنٹ رکھ لیں. اچھا فعل کے ساتھ جب ضمیر آئے گا نا یہ ہو تو وہ مفعول بہی ہوگا. مفعول بہی کی کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. مفعول بہی، خلق اللہ الانسان. خلق یہ ہے فعل، اور اس کا فاعل لفظ اللہ جو ہے فاعل ہے، یہ فاعل جو ہے ظاہر ہے. خلق اللہ فاعل آ گیا اللہ. خلق اللہ الانسان، انسان جو ہے یہ مفعول ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کام جو ہے فعل جو ہے خلقہ، اس کا براہ راست انسان کے ساتھ تعلق ہے. انسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ مفعول بہی ہو جائے گا. الانسان مفعول بہی ہو جائے گا. ترجمہ ہو جائے گا اللہ نے پیدا کیا انسان کو. دوسری مثال کی طرف آؤ، خلقتہ. خلقہ فعل، تا جو ہے ضمیر، انتا ہو مفعول بہی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے. خلقتہ تو نے پیدا کیا اسے. تیسری مثال دیکھ لیتے ہیں، خلقناکم. خلقہ وہی فعل ہو گیا، نحنو کی ضمیر ہے، کم جو ہے یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا. خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم سب کو. کم جو ہے یہ مفعول بہی ہو گیا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چلے آگے مفعول مطلق کی طرف جاتے ہیں. مفعول مطلق وہ اسم ہوتا ہے جو جملہ فعلیہ میں فعل کی تاکید، نوعیت، کیفیت یا تعداد کے بارے میں بتائے. یعنی مفعول مطلق مفعول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق فعل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہمیں فعل کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے، کچھ معلومات دے رہا ہوتا ہے کہ وہ فعل کس طرح کا ہے، اس میں تاکیدی معنی پائے جا رہے ہیں، یا وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، فعل نوعیت بتا رہا ہوتا ہے فعل کی، اور یا کیفیت یا تعداد بتا رہا ہوتا ہے. تو چلے مثال لیتے ہیں، اس سے ہمیں بہتر طریقے سے مفعول مطلق سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے ہم تاکیدی معنی لیں گے. مفعول مطلق کا یہ تاکیدی معنی یہ لیں گے. ضربتہ یہ جو ہے ضربتہ میں نے اسے مارا. ضربہ جو ہے یہ فعل ہے اور اس میں انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ہو جو ہے یہ مفعول بہی ہے کیونکہ مارنے کا کام ہو پہ ہو رہا ہے نا، اسے مارا. تو یہ اسے جو ہے ہو جو ہے مفعول بہی ہے، یہ ہم اس سے پہلی والی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں. اب اس جملے میں نے اسے مارا، اس میں اب تاکید پیدا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب تاکید پیدا کرنے کے لیے ہمیں مفعول مطلق لے کر آئیں گے، تاکیدی معنی والا. تو ضربتہ ضربن یہ جو ہے مفعول مطلق ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے اسے مارا، خوب مارا. اس کا ترجمہ ہم تھوڑا سا تاکیدی معنوں میں لے آئیں گے کہ میں نے اسے مارا، خوب مارا، یعنی میں نے اسے واقعی مارا. تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا ضربن، میں نے اسے واقعی مارا، یا میں نے اسے مارا جس طرح کے مارنے کا حق ہے. تاکید پیدا ہو گئی ہے اس میں. اچھا ایک اور بات بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو مفعول ہے نا، مفعول مطلق، یہ جس جملے میں آئے گا نا تو وہ اسی جملے کے فعل کا مصدر ہوگا. یہ اسی جملے کے فعل کا مصدر ہوگا. وہی روٹ لیٹرز ہوں گے جو فعل کے روٹ لیٹرز ہوں گے نا، وہ اسی مصدر کے روٹ لیٹرز ہوں گے. دیکھیں ضربہ
میں جو ہے دربا اور دربن، یہ دونوں ایک ہی روٹ لیٹرز ہیں، یہ دربا کا ہی مصدر ہیں، دربن۔ مفعول مطلق کا تاکیدی معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لیتے ہیں، کلم اللہ موسیٰ۔ کلم اللہ موسیٰ، دیکھیں اللہ، لفظ اللہ جو ہے حالت رفع میں ہے، یعنی یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور کام جو ہے کلمہ، بات کرنے کا کام کس پہ ہوا؟ موسیٰ، موسیٰ سے بات کی، اللہ نے موسیٰ سے بات کی، تو موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ جو ہے مفعول بہی ہے، ٹھیک ہے، تو کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اب اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا آ جائے گا؟ تکلیمن، کہ واقعی کلام کیا، یعنی کلم اللہ موسیٰ، کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے، یہ سمپل آ گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی، لیکن اس میں زور پیدا کرنے کے لیے کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، واقعی کلام کیا، یعنی کلام کرنا، جس طرح کلام کرنا کہتے ہیں، جس طرح بات کرنے کا حق ہوتا ہے، تو اس طرح کلام کیا۔ تو یہ مصدر آ گیا، مصدر اسی فعل کا، یہ جو ہے اسی فعل کا جو ہے مصدر ہے، جملے میں جو فعل استعمال ہو رہا ہے نا، اسی کا یہ مصدر آیا تکلیمن۔ تو یہ اس میں تاکیدی معنی پائے گئے ہیں۔ مفعول مطلق کے تاکیدی معنوں کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے مثال لے لیتے ہیں، ورتل القرآن، رتل، واؤ کو چھوڑ دیں، رتل القرآن، رتل القرآن، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ رتل، یہ رتل امر ہے، یہ فعل امر ہے، اور کون سا باب ہے؟ باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل ہمیں یاد ہے نا، ہم پڑھ چکے ہیں، یہ باب تفعیل کیا ہے؟ فعل یفعل تفعیلا۔ اب اس میں روٹ لیٹرز یہ ڈالیں گے، را، تا اور لام، تو کیا ہو جائے گا؟ رتلا یرتل ترتیلا، یہ باب تفعیل کا ہے۔ یہ باب تفعیل ہم لیکچر نمبر 22 میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ ورتل القرآن، اور اس میں انت کی، رتل انت کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے فعل امر جو ہے حاضر کے صیغوں سے آتے ہیں، تو کیا ہو جائے گا؟ ورتل القرآن، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یہ تو سمپل ہو گیا نا، ورتل القرآن، یہ قرآن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، حالت نصب میں ہے نا، تو مفعول بہی ہے، قرآن پڑھو۔ اب اس میں ہم نے مفعول مطلق لے کر آنا ہے، یعنی تاکیدی معنوں کے ساتھ، تو کیا اسی روٹ لیٹرز کے لے کر آئیں گے ہم اس کا مصدر، رتلا یرتل ترتیلن، اب یہ ترتیلن لے کر آئیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی اس میں تاکیدی معنی ہے کہ اس طرح پڑھو جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام آرام سے پڑھو۔ دوسری مثال لے لیتے ہیں، وسلمو، وسلمو یہ بھی امر ہے، باب تفعیل ہے، ٹھیک ہے نا، باب تفعیل میں وہی ہے، سلما یسلم تسلیما، تو اور اس میں کون سی ضمیر چھپی ہے؟ انتم کی، وسلمو، اور سلام بھیجو، ٹھیک ہے، اور سلام بھیجو، تسلیمن، جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، جس طرح سلام بھیجنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام اس طرح بھیجو، اس طرح سلام بھیجو جس طرح کے سلام بھیجنے کا حق ہے، یہ تاکیدی معنی ہے۔ وہی آپ نے آیت پڑھی ہوگی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف کیا ہے اس لیے ہم نے تسلیمہ کر دیا، تسلیمہ، اور سلام بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، خوب سلام بھیجو، ٹھیک ہے، جس طرح کے بھیجنے کا حق ہے، یہ تاکیدی اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ مفعول مطلق نوعیت کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لے لیتے ہیں، اذکر اللہ، اذکر اللہ، دیکھیں لفظ اللہ حالت نصب میں یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول کون سا بن رہا ہے؟ مفعول بہی، اور یہ اذکرو امر ہے، ٹھیک ہے، اذکر اللہ ذکرن، اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اب ہم یہ لے آئے ہیں ذکرن، یہ مفعول ہے، اب اس مفعول کے ساتھ آیت میں آیا ہے ذکرن کثیرا، تو کثیرن جو ہے اس کی صفت بھی آ گئی ہے، اور یہ ذکرن جو ہے موصوف بن گیا، تو ذکرن کثیرن، بہت زیادہ ذکر کرو، یہ نوعیت بیان ہو رہی ہے، کس قسم کا ذکر کرو؟ بہت زیادہ ذکر کرو، کس چیز؟
کثرت کے ساتھ، یعنی بہت زیادہ ذکر کرو. تو یہ ذکرن کثیرن موصوف صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بنے گا. اور یہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مرکب توصیفی میں ہم ذکرن اس موصوف کو ہم مفعول مطلق بنائیں گے کہ ذکر کرو بہت زیادہ ذکر. اب دیکھیں اس ترجمے کی طرف دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. یاد کرو اللہ کو، اذکر اللہ ذکرن بہت زیادہ، کثیرن کثرت کے ساتھ. اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ یاد کرو. اچھا، یہ جو عربی زبان ہے یہ بہت فصیح و بلیغ زبان ہے. بعض جگہوں پہ ہم اس کا کسی اور زبان پہ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں، صرف ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے. اب اس آیت کو پوری لے لیتے ہیں. دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ٹھیک ہے، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ ذکر کثرت کے ساتھ. اس میں نوعیت بیان کی جا رہی ہے کہ ذکر کیسے کرو. ذکرن کثیرن، ذکرن کی اس کے ساتھ صفت ملے ہیں کہ ذکر کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. اچھا، اب دیکھیں نوعیت کے بارے میں ہمیں اب معلوم ہو چکا ہے کہ نوعیت مرکب توصیفی جب آئے گا تو وہ نوعیت کا مفہوم دے گا. وہ ہمیں جملے میں فعل کی نوعیت بتا رہا ہوگا، مرکب اضافی یا مرکب توصیفی میں سے جو بھی آئے گا. تو اس کے ترجمے پہ آپ توجہ دیں گے تو وہ فعل کی نوعیت بیان کر رہا ہوگا، جس طرح کہ یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ. نوعیت کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ ذکر کرو. مفعول مطلق نوعیت کی دوسری مثال لے لیتے ہیں. یعذبہم، یعذبہم فعل ہے اور ہم جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہ عذاب دے گا انہیں، ہم انہیں مفعول بہی ہو گئے. عذاباً علیماً، یہ عذاباً علیماً مرکب توصیفی آ گیا، دردناک عذاب. وہ انہیں عذاب دے گا دردناک عذاب. تو عذاباً علیماً یہ مفعول مطلق ہو گیا، عذاباً مفعول مطلق ہو گیا. یہاں پہ ہم مرکب توصیفی میں جو اس کا موصوف ہے اس کو ہم مفعول مطلق بنا کے لے کر آئے ہیں، نوعیت والا، کہ وہ انہیں عذاب دے گا. کیسا عذاب دے گا؟ اس کی نوعیت کیا ہوگی، کس قسم کا ہوگا؟ دردناک عذاب. ٹھیک ہے نا، دردناک، وہ عذاب دے گا انہیں دردناک عذاب، یہ نوعیت ہے اس کی. پھر دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید سے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک یہ فتحا مبینا یہ مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے، یہ مفعول مطلق بن کے آ رہا ہے نوعیت والا. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک ہم نے آپ کو فتح دی، بے شک ہم نے آپ کو فتح دی. فتحا مبینا، نوعیت کون سی ہے؟ وہ فتح کی، روشن ہے، روشن فتح ہے. ٹھیک ہے نا، واضح فتح ہے، واضح فتح ہم نے آپ کو دے دی ہے. مفعول مطلق کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے. تیرت برسائی گئی، فعل مجہول. تیرت برسائی گئی یعنی بارش برسائی گئی. مترسو، مترسو یہ مرکب اضافی ہے، یعنی پتھروں کی بارش. آپ قرآن مجید میں ان آیتوں کو پڑھیں گے تو پتھروں کی بارش، مرکب اضافی. مرکب اضافی میں جو یہ ہے، یہ مطرہ مضاف جو ہیں یہ مفعول مطلق آ رہا ہے نوعیت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، پتھروں کی بارش، بری بارش ہے، تو برسائی گئی بری بارش پتھروں کی. تو مرکب اضافی، مرکب توصیفی یہ آئیں گے تو نوعیت بیان کر رہی ہوگی، کس کی؟ وہ یہ سب نوعیت بیان کر رہا ہوگا فعل کا. مفعول مطلق تعداد کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. فنظر نظرتن، فنظر نظرتن. اب یہ نظرتن جو ہیں یہ وہی روٹ لیٹرز ہیں. نظرتن یہ جو تعداد آئے گی نا، تعداد، یہ فعلتن یہ اس وزن کے اوپر آئے گی. ٹھیک ہے نا، تا مربوطہ آئے گی اس میں آخر میں. تو وزن کیا ہوگا؟ فعلتن نظرتن. تو تعداد فنظر نظرتن کیا ہو جائے گا؟ پھر اس نے دیکھا ایک نظر، اس وزن کے اوپر آئے گا. کون سی؟ مفعول مطلق تعداد کے لحاظ سے. فنظر نظرتن پھر اس نے دیکھا ایک نظر، تو یہ تعداد بھی ہماری ہو گئی ہے مفعول مطلق کی. مفعول لہو، مفعول لہو جو ہے وہ اس فعل کی وجہ یا سبب بتاتا ہے.
فعل کی وجہ یا سبب بتاتا ہے، اس کو مفعول لاجلہ ہی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہوگا کی وجہ سے یا کے لیے۔ قرآن مجید سے یہ دیکھ لیں آیت لا تقتلوا اولادکم، یہ اولادکم جو ہے مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی جو ہے یہ اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بہی بن رہا ہے، یعنی یہ اس کے اوپر براہ راست فعل سر انجام دیا جا رہا ہے، تو مفعول بہی ہو جائے گا۔ تو خشیت املاک مرکب اضافی ہے، یہ وجہ ہے، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، یعنی مفلسی کے ڈر کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ اور یہ وجہ جو ہے خشیت املاک مرکب اضافی جو ہے مفعول لہو بن جائے گا۔ اب اس کے ترجمے کی طرف توجہ دیں، تم قتل نہ کرو اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے، یعنی سبب کیا ہے؟ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ مفعول لہو کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ ینفقون اموالہم، ینفقون فعل آ گیا، اموالہم یہ مرکب اضافی بن جائے گا، اور مرکب اضافی بن کر مفعول بہی بن جائے گا، ینفقون اموالہم، ٹھیک ہے؟ تو ینفقون اموالہم ابتغاء، ابتغاء جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے مرداتی کا، مرداتی مضاف الیہ بن رہا ہے اور ابتغاء مضاف بن رہا ہے۔ اسی وقت یہ جو مرداتی ہے یہ لفظ اللہ اس کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور لفظ اللہ جو ہے مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو ہے یہ ابتغاء یہ مضاف بن جائے گا، اور مردات اللہ یہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ مفعول لہو ہو جائے گا، یہ ابتغاء مضاف جو ہے یہ مفعول لہو ہو جائے گا۔ ترجمے کی طرف توجہ دیں، وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون اموالہم اپنے مال، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اس میں وجہ تلاش کریں کہ کون سی وجہ ہے؟ اللہ کی رضا کے اصول کے لیے، حصول کے لیے، ابتغاء چاہنا، ڈھونڈنا، طلب کرنا، اللہ کی رضا کے طلب کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ خوشنودی۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ وجہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ابتغاء جو ہے یہ مفعول لہو ہے، تلاش کرنا، طلب کرنا، ڈھونڈنا، وہ اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مفعول لہو کی ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم، اصابعہم مرکب اضافی بن کر مفعول بہی بن رہا ہے، فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، حذر الموت موت کے خوف سے۔ ترجمے کی طرف توجہ دیں، وہ کڑکوں کی، کڑکوں کی مطلب بجلی کی کڑک کی آواز پر موت کے خوف، موت کے خوف سے، یعنی وجہ کیا ہے؟ موت کے خوف سے، موت کے خوف کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں۔ یجعلون اصابعہم دے دیتے ہیں، ٹھونس دیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کے کڑکوں کی آواز سے، حذر الموت موت کے خوف سے۔ تو یہ موت کے خوف سے یہ وجہ بن رہی ہے، سبب بن رہا ہے، اس لیے یہ مفعول لہو بنے گا۔ مفعول فیہ کی طرف آتے ہیں، وقت یا جگہ بتانے کے لیے آتا ہے۔ اب دیکھیں، انی دعوت قومی، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، ٹھیک ہے، کب دی؟ لیلاً رات کے وقت، ونہاراً اور دن کے وقت، بے شک میں نے دعوت دی اپنی قوم کو دن اور رات، یہ مفعول فیہ ہے، وقت بتا رہا ہے کہ کس وقت دی، دن کو بھی دی اور رات کو بھی دی دعوت۔ آخر میں ہم مفعول معہو دیکھ لیتے ہیں، یہ اسم واو کے بعد آتا ہے، واو کا مطلب ہے کہ ساتھ، اس کو واو میت بھی کہتے ہیں، واو میت بھی کہتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ذہبت و زیدن، ذہبت میں گیا زید کے ساتھ،
قرأ الاستاذ، استاد نے پڑھا، و تلمیزن شاگرد کے ساتھ. تلمیزن یہ مفعول معہو ہے، حالت نصب میں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے مفاعیل خمسہ بھی پڑھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن و حدیث سے ہمارا تعلق برقرار رکھے، ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.